یعنی ہٹ سکتے تھے لوگ، یہ ہے مذہب، ہٹ سکتے تھے لوگ، کیونکہ وہاں اتنی تلواریں پڑ رہی تھیں اور اتنی گہرائی میں مسلمان پھنس گئے تھے کہ اس میں بچنے کا طریقہ بھاگنا تھا، بھاگنے کی اجازت تھی۔ اسلام میں یہ غلط فہمی دور کر دیجئے کہ بچنے کی اجازت نہیں ہے، بچنے کی اجازت ہے جسے آپ بھاگنا کہتے ہیں، لیکن بچنے کی اجازت ہے، بچ سکتے تھے۔ اے علی تم وہاں سے کیوں نہیں ہٹے، کیوں نہیں بچے؟ اجازت ہے بچنے کی، ارشاد ہو رہا ہے، تاریخ میں سنہری جملہ آیا، اکفر بعد الایمان، میرے لیے تو ایسا تھا وہاں سے ہٹنا جیسے میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا۔ ایجاد یقین، اے علی ذات گرامی کو یاد کر رہا ہے کہ اے پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ میں اس علی کی مدح میں ثابت قدم ہوں جو ایجاد یقین تھا، ایجاد یقینی، ایجاد یقین تھا جس نے یقین کو، یقین اللہ کو ایجاد کیا ہے، معرفت۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ ہو وہ سرمایہ ایجاد جہاں گرم خرام، اس کا ہونا، علی کا ہونا اسلام کے دائرہ یقین میں ایک ایسی قوت ہے کہ جیسے کسی جرثومے سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، مثلا انسان کا وجود نطفے سے ہے، یہ اس کا ایک سورس ہے۔ علی اسلام میں یقین کے وجود کا ایک ایسا جرثومہ ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا جز ہے، ایک ایسا کامل حصہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ کتاب ہدایت مکمل نہیں ہوتی، اور یہ یقین کا پہاڑ اپنی بلندی تک نہیں پہنچتا۔ ہو وہ سرمایہ ایجاد جہاں گرم خرام، ہر کفے خاک ہے وہاں گردے تصویر زمین، زمین کائنات کن اور فکاں کے درمیان کی ساری کائنات، اگر اس یقین کے فتیلے کو، اس یقین کے جز کو اس سے نکال لیا جائے تو یہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ علی اس کا باعث ہے ہمارے یقین کا کہ ہماری کائنات کی اصل محور، اصل پیوٹ، اصل دھرا جو ہے ہمارے یقین کا ذات علی ہے، اگر اسے کھینچ لیا تو ہماری عمارت یقین ڈھٹ جائے۔ کہتا ہے نسبت نام سے اس کی ہے یہ رتبہ کہ رہے ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمین۔ یہ اس کا نام علی ویسے ہی نہیں رکھ دیا ہے، اس کا نام علی ویسے ہی نہیں رکھ دیا ہے، اس کے نام کی بلندی یہ کہتی ہے۔ بعض مصوروں نے، عرب مصوروں نے علی لکھ کر آسمان کو اس طرح بنایا ہے، مصوران قدیم نے، کہ وہ عین جو ہے وہ کرہ ارض ہے اور اس کا لام ایسی بلندی سے بنایا ہے کہ اوپر کی کائنات سے نیچے کی طرف لا کر کھینچا ہے اسے۔ کہتا ہے ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمین، یعنی اس کی بلندی ہمیشہ بلندی رہے گی اور یہ زمین اس سے ہمیشہ ہیچ رہے گی۔ یہ وہ علی ہے جس کی میں مدح کر رہا ہوں۔ فیض خلق اس کا ہی جاری ہے کہ رہتا ہے صدا بوئے گل سے، نفس باد صبا اطراگین۔ اور پھر کہتا ہے کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے، کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹوٹے رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانہ چین۔ اگر علی کی مدح میں شعر لکھوں میں، کوئی مصور بنائے تصویریں، کوئی نقاش نقش کرے تو معنی و بہزات کا تصویر خانہ ہیچ ہو جائے گا۔ اور بخدا بخدا ایسا ہی ہوا۔ جتنا قصیدہ تاریخ اسلام میں اور جتنی مدح تحریر اسلام میں علی کی گئی ہے، شعر میں اور نثر میں، زمرہ اسلامی میں اس کا مقابلہ کریں۔ جتنی پکار علی کو دی گئی ہے آوازوں سے،
کوئی مقابلہ اس پکار کا نہیں کر سکتا. پکار پہلوانوں نے اکھاڑوں میں پکار دی اسی نام. مزدور وزن اٹھاتے ہوئے اسی پکار. لشکر کے سپاہی پیچھے ہٹتے ہوئے خوف کے عالم میں بڑھتے ہوئے فتح کی سرخروئی میں نشے میں اسی کو پکارتے. پیر پیرانہ سالی میں قوت پکڑنے کے لیے بچوں کو حرز طفلی جسے کہتے ہیں قوت دینے کے لیے ہر جگہ پکار اس کی آ رہی ہے. کہتا ہے آپ لوگ شاید کسی چائے کے انتظار میں بھی ہوں گے اچھی کمانوں کے یقیناً, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جعفر کے یہاں ہمیشہ اچھی چائے ہمیشہ, اور اتنی اچھی و وافر ہوتی ہے. یہ میں آپ کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہ سمجھیے کہ دیر سے ہوگی تو کم ملے گی. اتنی ہوتی ہے کہ بچتی ہے اور حاتم بھائی کے گھر بھی وہی پلائی آج وہی سے آگئی ہے. کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جیسے ٹوٹے رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانہ چین. اقبال غالب کے زمانے تک چینی گڑیا سازی جو تھی وہ عمل تھی, اور میرے بچپن کے آغاز تک بھی چینی گڑیا کا تصور, چینی کھلونے. اب تو نہیں ہے وہ, اور چین کے لوگ ویسے بھی چین کی خواتین انہیں بھی ہمارے یہاں گڑیا کہا جاتا تھا چینی. تو غالب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. رونق بت خانہ چین یعنی چین کے جو مصور ہیں, جو زمانے کے آرٹسٹ تھے, کھلونے کے تصویریں, علی کی شان میں لکھے ہوئے قصائد اور علی کے نام کا بنایا ہوا تغرا. آپ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے, تغرے جو بنائے گئے ہیں یہ تو اب پاکستان بننے کے بعد پرانی خطاطی کا رواج ہوا, مرغ بسم اللہ لکھنے کا رواج ہوا, اشعار, لیکن پہلے تغرے پنجتن کے نام پہ ہی بنتے تھے. تمام عالم اسلام میں, ہندوستان میں یاقوت دیلمی ایک بڑا مشہور خطاط تھا, اس نے یہ شروع کیا تھا, اور ہندوستان کے تمام بر صغیر سے مراد ہے, اس کے تمام دیواروں پہ پریوں میں یہی مخطوطہ علی کے نام کا زیادہ چلتا تھا. اہل بیت کے پنجتن. وہ کہتا ہے کہ لوبت چین یعنی بت خانہ چین ہیچ ہو جائے اس نام کے تغروں پہ, قصیدوں پر, ذکر پر. پھر کہتا ہے جس میں اتھر کترے دوش پیمبر ممبر, نام نامی کترے ناسیہ عرش نگی. تو میں تیرا قصیدہ لکھنے آیا ہوں کہ پیغمبر کے کاندھے تیرے لیے سیڑھی تھے, قدم تھے, جس میں اتھر کو, اور پھر تیرا جسم پیغمبر کے لیے ایک سہارا تھا, یعنی پیغمبر کے قدم گاہ بن گیا تھا, جس میں اتھر کو تیرے دوش پیمبر ممبر نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگی. یعنی علی کے لفظ کو جو بلندی ملی ہے وہ آسمان اسی بلندی کی وجہ سے, کہ علی زمین پر ہے اس لیے آسمان جھکتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین کی طرف جھکائے ہوئے. یہ صفت ہے اس کی, نام نامی کو تیرے ناسیہ. وہ کہتا ہے کہ کس سے ممکن ہے, کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب. واجب کے معنی ہے لازم, اور واجب صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں خدا کو. واجب صوفیہ کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں خدا. بلکہ بعض عرفاء کے نزدیک وہ واجب الوجوب ہے, یعنی وہ حقیقتوں میں سے سب سے بڑی حقیقت ہے, یعنی واجب اول ہے. کہتا ہے کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب. تیری مدح آدمی نہیں کر سکتا, تیری مدح بشر نہیں کر سکتا, تیری مدح غالب نہیں کر سکتا, تو وہی کرے گا تیری مدح.
میں نے تو ایک کوشش کر لی ہے. پھر کہتا ہے آستاں پر ہے تیرے جوہرے آئینے سنگ، خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، ہم جیسوں کے جان بھی اس مدح پہ